توہین عدالت کیس MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ بیان حلفی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جمع کروا دیا۔ لکھا کہ ججز بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ عدلیہ اور ججز کے اختیارات اور ساکھ کو بدنام کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ عدلیہ سے متعلق اپنے ہر بیان بالخصوص 16 مئی کی پریس کانفرنس پر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کہا گیا کہ CDA PTI کا دفتر سیل کرنے کا دفاع کرنے میں ناکام رہی۔ آئندہ کوئی خلاف ورزی ہو CDA قانون کے مطابق ایکشن لے سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر آج چین جائیں گے۔ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں پاکستان پر واجب الادا $15 ارب کا قرضہ رول اوور کیے جانے کا امکان۔ بیجنگ کے علاوہ وزیراعظم یان اور شینزن کے شہروں کا بھی دورہ کریں گے۔ 6 جون کو بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات شیڈیول۔ اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے جائیں گے۔ ML1 ریلوے لائن ٹریک کے نظر ثانی شدہ معاہدے اور CPEC 2 کے حوالے سے اہم معاہدے ہوں گے۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس سے بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سزائیں کالعدم قرار دے دی۔ ٹرائل کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے سزا کے خلاف اپیلیں بھی منظور کر لیں۔ مختصر تحریری فیصلے میں عدالت نے لکھا 30 جنوری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا جاتا ہے۔ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں تو رہا کر دیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے کہا پروسیکیوشن نے جرم پورا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سائفر کیس میں 51C کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ آپ نے ایک پری ریٹن ججمنٹ لکھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کے اڈیالہ جیل سے رہائی ممکن نہیں۔ رہنما PTI لاہور میں درج 9 مئی کے کیسز میں پہلے سے گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف لاہور میں درج 9 مئی کے 8 کیسز کی تفتیش تاحال جاری ہے۔ سائفر کیس میں بانی چیئرمین کی بریت پر PTI کا جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ عدالتی فیصلہ سنتے ہی پنجاب اسمبلی کے جاری اجلاس میں اراکین نے ڈیسک بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ ایک ناحق اور بے بنیاد کیس کا خاتمہ ہوا۔ علیمہ خان نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر ہم خوش ہیں، تمام کیسز سے سرخرو ہوں گے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ بانی PTI باہر نہ نکلے۔ اسد کیسر نے کہا کہ پوری دنیا جانتی تھی کہ سائفر کیس بے بنیاد اور من گھڑت ہے، ہم جھکیں گے نہ ڈریں گے، آگے بڑھیں گے۔ مہر بانو قریشی بولی طویل جدوجہد کی بدولت انصاف کا بول بالا ہوا۔ بانی PTI نے کہا تھا کہ سائفر کیس منہ کے بل گرے گا۔ زین قریشی نے بھرپور سپورٹ پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ PTI کے سینئر رہنما مونس الہی نے کہا کہ تحریک انصاف کی جیت اور انصاف کا بول بالا ہوا۔ بانی PTI جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ سائفر کیس بنانے والوں کو سزا دلا کر دم لیں گے۔ عوام نے دیکھ لیا سائفر کیس تو ختم ہو گیا۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے والے صدر اور وزیر اعظم بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ کہا فوری پیسے نہ ملے تو وفاق رد عمل کے لیے تیار رہے۔ پیسے نہیں دیں گے تو صوبے میں امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ وزیر اعلیٰ KP نے پوچھا مہنگائی کرنے کے بعد پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ سابقہ فاٹا کو اب تک 500 ارب میں سے صرف 100 ارب روپے ملے۔ ہم پوچھتے ہیں پیسہ کہاں استعمال ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ غیر ذمہ دار ہے۔ حکومت سائفر کیس کے فیصلے پر ناخوش۔ حکومتی ترجمان بیرسٹر عقیل نے عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ عدالتوں کو ادراک ہونا چاہیے سائفر حقیقت ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ قومی سلامتی کی دستاویز کو لہرا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا۔ قومی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا، اس کی معافی نہیں ہے۔ تفصیلی فیصلہ دیکھ کر اپیل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کہ بانی PTI نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ متنازع ٹویٹ پر آدھی پارٹی کہتی ہے کہ ٹویٹ کیا اور آدھی کہتی ہے کہ نہیں کیا۔ PTI قول و فعل میں تضاد کی واضح مثال ہے۔
بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا سائفر کیس کے فیصلے پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب کئی بار دے چکے، کیس پر مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ معاملہ پاکستانی عدالتوں کا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھ کر ہم مختلف ممالک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بلانے کا شیڈیول ایک بار پھر تبدیل، وفاقی حکومت کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ 7 جون کو بلایا جائے گا۔ وفاقی بجٹ وزیر اعظم کی چین سے وطن واپسی کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے نون لیگی ایم این ایز نے الیکشن ٹرائیبیونل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ الیکشن ٹرائیبیونل کی شفافیت اور غیر جانبدار ہونے پر اعتراضات اٹھا دیے۔ درخواست گزار طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم عقیل الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا۔ خدشہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، اس لیے موجودہ ٹرائیبیونل سے مطمئن نہیں ہیں۔ ادھر ٹرائیبیونل کی تبدیلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن آج سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں آج پھر سماعت ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ انتخابی نشان واپس ہونے کے بعد تاثر دیا گیا کہ سیاسی جماعت ختم ہو گئی اور اس کا جنازہ نکل گیا۔ دوران سماعت تمام جماعتوں نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کی مخالفت کی۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب ہوا آپ سب اضافی ملی ہوئی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم کیس میں وزارت دفاع کی رپورٹ مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے۔ مہم کا آغاز کرنے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات کریں، جو اصل لوگ ہیں ان کا تعین کریں۔ عدالت نے سسٹم سے دستاویزات نکالے جانے پر ڈی جی امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کی سماعت 3 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ حج کے لیے عازمین کے سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ جاری، اب تک 9,35,966 عازمین سعودی عرب پہنچ چکے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق 8,96,287 عازمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے، 37,280 عازمین زمینی اور 2,399 عازمین سمندری راستے سے سعودی عرب پہنچے۔